شہباز گل کو یہی جو سائیکوپیتھ جب سے آیا ہے، شہباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا؟ کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے. یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا، ننگا کیا، اس کے اوپر جبر کیا. اس کو ابھی تک شہباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دی ہے. اور میں کہوں گا شہباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے. اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے. قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے. انصاف کا مطلب، رول آف لا کا مطلب ہے کیا؟ کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہی تضاد آ گیا. پھر جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آج، مریم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو. کس قانون کے تحت؟ کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں. یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. یہ جو مرضی کرے، جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دو، یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے. حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو، اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ 4 بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں. ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہے. وہ کہتی جو اس کو معاف کر دو، اس کے کیس ختم کر دو، کیونکہ یہ حکم کر رہے ہیں. یہ مہارانی، شہزادے، بادشاہ. یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے. ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ. رول آف لا نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، جنگل کا قانون ہے. یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے. اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہے. قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا، اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے. کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے، معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی. جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی، سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو، ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا. تصویریں دیکھیں اس کی، آپ کا خون کھول جائے گا. اس کی تصویریں دیکھیں جس طرح جی ایکسیڈنٹ بھی ایسے مرتا ہے. سر اس کا پھاڑا ہوا ہے، لیور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے، سپلین اس کی رپچر ہے. اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا؟ کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ کمر میں بھی ہے، ہاتھ بھی، اس کے ہاتھ روک روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جدھر ڈنڈے مار رہے تھے. اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو. اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے، پکڑ رہا ہے لوگوں کو. کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہی اعظم شہباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی. اور مجھے ادھر مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے، ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمپٹ کا. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا. میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا تھا. میرے اوپر کنٹیمپٹ، وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے. کیوں نہیں کنٹیمپٹ لگتا اس کے اوپر؟ یہ کیوں 2 قانون چل رہے ہیں اس ملک میں؟ اور پھر کور اپ ہوتا ہے. نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شہباز گل کے اوپر ٹارچر کا پرچہ نہیں ہونے دیتے. نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا. اعظم سواتی سے وہ کہہ رہا ہے تشدد ہوا، کہیں آیا اس کا تشدد کا؟ کیونکہ نامعلوم افراد فیصلہ کرتے ہیں تشدد نہیں ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے سائیکوپیتھ اس کے پیچھے ہے، نہیں آتا. پھر عمران خان، مجھے گولیاں ماری جاتی ہیں،
میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کس نے قتل کرنا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر کس طرح کا حملہ ہونا ہے. اللہ بچاتا ہے مجھے, اللہ ہم سب کو بچا دیتا ہے. وہ ایک دلیر نوجوان جس کو ابھی بھی میں سلام کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی نے بندوق پکڑی ہو, کوئی آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں. وہ اگر نہ اس کے اوپر ہاتھ مارتا تو ہمارے سارے اوپر گولیاں لگنی تھی. تھوڑی دور سے تو گولیاں مارا تھا, وہ ٹرین کیا ہوا تھا اس کو, اور وہ نہ تو ہماری ٹانگوں پہ گولیاں لگ گئیں. میں پرچہ کرواتا ہوں. میں ایکس پرائم منسٹر, گورنمنٹ ہماری پنجاب میں پرچہ نہیں کروا سکتا کیونکہ خاص ایک انسان کا نام آ جاتا ہے بیچ میں. یہ قانون کے اوپر ہیں لوگ, یہ قتل کریں, تشدد کریں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کا نام آ جاتا ہے ساری. پھر اس کے بعد میری ساری ایویڈنس ختم کی جاتی ہے. جو جے آئی ٹی ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے کہ ایک نہیں تھا 3 شوٹر تھے, وہ ایویڈنس غائب کرنی جاتی ہے. آج یہ جو آ کے چیف منسٹر بیٹھتا ہے, پہلی چیز کرتا ہے جے آئی ٹی کو ختم کر دیتا ہے. اس کے پاس مینڈیٹ کدھر سے آیا؟ حکم آیا اس کو پیچھے سے. وہ سائیکوپیتھ, اس نے بیٹھ کے ساری, کیونکہ اس کے اوپر آنا تھا سب کچھ. 3 شوٹر تھے, ان کا سارا بیانیہ ختم ہو جانا تھا کہ جی دینی انتہا پسند نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی. میرا ساری ایویڈنس ختم کی. اب اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں. تو جب مجھے گولیاں لگی تھیں تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا. اگر مجھے انصاف ملنا ہے ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا. جس طرح ارشد شریف کو اگر انصاف ملا ہے تو وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے انہوں نے تو اس کا قتل کروایا ہے, وہ کیسے اس کو انصاف ملے گا؟ مجھے کیسے انصاف مل سکتا ہے جب انہوں نے, جو قاتل جنہوں نے مجھے قتل کرنا تھا وہ آج پاور میں بیٹھے ہیں؟ مجھے کیسے انصاف ملنا تھا؟ کیسے بیچارے ضلع شاہ کو انصاف ملے گا؟ اور میرے پاکستانیوں سن لو, میں جو آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں غور سے سن لو. یہ کیا ہے حقیقی آزادی؟ جب ایک قوم کو ملتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. میں نے اپنے کوئی 20 سال برطانیہ کے اندر گزارے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے. پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا. کبھی ایک معاشرہ جو آزاد ہوتا ہے, جدھر حقیقی جمہوریت ہوتی ہے, جدھر حقیقی آزادی ہوتی ہے, جدھر رول آف لا ہوتا ہے, جدھر انصاف ہوتا ہے, وہاں کبھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب یہ سوچیں ضلع شاہ سے جو ہوا ہے, ذرا نکل جائیں گاؤں کے اندر, پنجاب سندھ کے اندر چلے جائیں, کیا ہوتا ہے بیچارے عام آدمی سے؟ پہلے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے, ان کے اوپر کوئی چوری کر لیں گے, ان سے وہ منہ کھولیں گے, وہ اپنا انصاف مانگیں گے, انہی کے اوپر پرچہ ہو جائے گا, پاؤڈر رکھ دیا جائے گا کسی کے اوپر اور جیل میں, کسی کو اسلحہ رکھ کے جیل میں. یہ آپ کے سامنے یہ جو ضلع شاہ کا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے سارے غریب اور کمزور لوگوں, ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. آج بیچارے لوگ انسانوں کی طرح نہیں رہتے. طاقتور جو مرضی چاہے کمزور سے کر سکتا ہے. اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ اور بڑا طاقتور کوئی ایسی فورسز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو مرضی کرے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو یہ ایکس پرائم منسٹر کو بھی نہیں انصاف مل سکتا, تو بجائے عام لوگوں کو کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیں ذرا. میں آج سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. یہ جہاد ہے, کیونکہ یہ آج ہر کمزور آدمی, سندھ میں چلے جائیں ذرا, یہ جو سب سے بڑا مجرم اس قوم کا آصف زرداری وہاں بیٹھا ہے, پوچھیں بیچارے سندھ کے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے. کیا جب طاقتور بیچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے, ان کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں, ان کی زمینوں پہ قبضے, چوری کر دیں گے, ڈاکہ, کیا کدھر جائے وہ بیچارہ؟ وہ جائے گا پولیس میں. پولیس تو یہ طاقتور کنٹرول کرتے ہیں, اور انہی لوگوں کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں. جو اب ہمارے اوپر تشدد ہوا, ہمارے اوپر ہی کیسز ہو گئے. میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے تو پتہ ہی آہستہ چلتا کیونکہ انہوں نے بین کروا دیا. اب میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بین کیسے کروا دیا, پیمرا کے اوپر بین کر دیا. پہلے میں عمران خان تقریر نہیں کر سکتا, پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر, اور ہمارے اوپر ہی کیسز. یہ پاکستان کا المیہ ہے. آج ایسے حالات انہوں نے بنا دیے ہیں,
اور خاص طور پہ پچھلے 11 مہینے میں کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں. 80 کیس ہو گئے میرے اوپر. جس طرح یہ جو کیس ہے, یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے, یہ ساری جگہ, ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے. جنگل کا قانون ہے, ہر جگہ بیچارہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز. جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے, اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو اگر ضلع شاہ سے, ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا. یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ, اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو, اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے. ایسے لوگ ہیں, اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں. ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے. بھر رہے ہیں ان کے آفیسرز, ان کے جو منسٹرز کے, جو ایویڈنس چینج کرو. تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے. طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو, ایویڈنس چینج کرو, کیس جس کے اوپر ڈالو, جسے مرضی کر دو. کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے. میرے سے ان کو کیا ہے؟